صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ تو بتائیے کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، نزدیک ہے کہ نناجی ہے، ہم اس سے ایسا ایسا باتیں کریں، دعائیں کریں، ام بعیدن، یا اللہ دور ہے، کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ کر میں آواز لگاؤں یا اللہ، پھر وہ اللہ ہمارا سنے گا؟ تو یہ تو بتائیں ہمارا رب بعید ہے یا قریب ہے، نزدیک ہے یا دور ہے، یہ تو بتا دیجئے۔ تو ادھر اس کا پوچھنا تھا، ادھر ایسی باتوں پہ اللہ کو بڑا جوش آتا ہے، بڑی مہربانی، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو کیا جوش آیا کہ اللہ نے آنن فانن حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، مجھے اس کا سوال بڑا اچھا لگا ہے، جو میرے بارے میں جستجو کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں جستجو کر رہا ہے، میرے بارے میں میرا بندہ پوچھ رہا ہے، مجھے اس کا پوچھنا بڑا اچھا لگا ہے، جا کر یہ آیت میرے نبی پر اتار دو، نازل کر دو۔ آیت کیا تھی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ میں قریب ہوں یا نزدیک ہوں، تو میری طرف سے یہ نہیں کہ آپ جواب دیں، میں خود اللہ ان کو جواب دیتا ہوں، فَإِنِّي قریب، بے شک میں اپنے بندوں کے نزدیک ہوں۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو رگ جان ہے، شاہ رگ ہے، تمہاری شاہ رگ یہ تم سے دور ہے، ہم اس سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ سورہ حدید پڑھ کر دیکھ لیں، سورہ سبا پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سورہ حدید میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو مختلف آیات کا حوالہ میں دے رہا ہوں، تو اللہ جل جلالہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے یہ تصور، یہ مراقبہ، یہ سوچ ہمیں رکھنی ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں آگے کیا ارشاد فرمایا، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جب کوئی پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ مشہور و معروف قصہ ہے ایک صنم پرست کا، صنم سے مراد معشوقہ نہیں ہے، صنم سے مراد بت ہے۔ تو بت پرست تھا، ایک بت پرست تھا، ساری رات مولانا روم اور دیگر حضرات نے اس قصے کو بیان کیا، فرمایا ساری رات بت خانے میں جا کر بت کے سامنے کیا کہتا ہے اپنے بت کو، یا صنم یا صنم یا صنم، کوئی آواز نہیں، یا صنم کہتا رہا، کوئی آواز نہیں ہے، یا صنم کوئی آواز نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو اونگ آ گئی اس کو، جب اونگ آئی، آنکھ لگی، تو بے اختیار زبان سے نکلا یا صمد، صنم کی بجائے زبان سے کیا نکل گیا؟ یا صمد۔ تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں موجود ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ تو تجھے پکارنا نہیں چاہتا تھا، یہ تو نیند آئی، اونگ آئی، زبان پھسل گئی، زبان پھسلی ہے یا صمد نکلا ہے، ورنہ تو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا تھا، آپ نے ایسے جواب دے دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا صنم نے جواب نہیں دیا، غلطی سے مجھے پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو صنم اور صمد میں کیا فرق رہ جاتا؟ یہ ہے ہمارا رب، اس لیے پکارو، دعا کرو، ربنا کہو، اللہم کہو، رب اغفر لی کہو، رب اغفر ورحم کہو، انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔